نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک چیز دکھانے والا ہوں اور آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو افسوس بھی کریں گے کہ ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہر آدمی تڑپتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو جا کے قریب سے دیکھوں اور اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے۔ ہر چند کوشش کرتا ہے، پیسوں کا انتظام کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، لیکن میرے بزرگوں آج اس چیز کو لوگوں نے پکنک بنا لیا ہے، سیر و تفریح بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حج کرنے والا انسان جب وہاں سے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے، اللہ معاف کرے وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جو حج سے پہلے نہیں کرتا تھا۔ حاجی نمازی ہے لیکن دھوکہ دینے میں سب سے آگے ہے، جھوٹ بولنے میں سب سے آگے ہے، حسد اور بغض رکھنے میں سب سے آگے ہے۔ اور میرے بزرگوں اس کو تو چاہیے تھا کہ جو ہے نا اللہ کا احسان مان کر اپنی زندگی کو صحیح لائن پر لے کر آتا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو کئی حج کر لیے ہیں، کئی عمرے کر لیے ہیں، لیکن وہی ہے کہ معاملات ان کے صحیح نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، زبان میں مٹھاس نہیں ہے، اور جس کا لے لیا اس کا دینے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہمیشہ ہر وقت ان کی جو ہے نا دل و دماغ خیالات جو ہے نا شیطانی وسوسوں کے جو ہے نا اس میں چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ میرے بزرگوں کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ ویڈیو میں دیکھو گے کہ یہ بندہ اللہ کے گھر پہ جا کر جو ہے اللہ نے اس کو اپنے گھر کے لیے قبول کیا ہے، اللہ نے اپنے گھر پہ بلایا ہے، اس کو بجائے کعبۃ اللہ کو جو ہے نا کہ طواف کرنے کے، وہاں دعائیں مانگنے کے، رونے اور گڑ گڑانا چاہیے تھا اس انسان کو۔ یہ وہاں بیٹھ کر بھی موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، وہاں بیٹھ کر بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیلفی لے رہے، فوٹو کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج میرے بزرگوں حج کرنے کے بعد جو حاجی کے اثرات ہونے چاہیے تھے، جو حاجی کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، وہ اسی لیے نہیں آ رہی ہے کہ لوگوں نے بجائے لندن اور پیرس اور امریکہ گھومنے کے، انہوں نے جو ہے نا حج اور عمرہ کو ہی پکنک گاہ بنا دیا ہے کہ چلو ہم حج کرنے چلتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کئی حج کرنے والا اپنی زندگی میں ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ ماشاءاللہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، ٹوپی بھی رکھ لی ہے، جبہ بھی پہن لیا ہے۔ ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب ایک شخص نے مجھ سے قرض لیا تھا 1 لاکھ روپے اور آج تک سال بھر ہو گیا دینے کا نام نہیں لے رہا ہے، جبکہ وہ ہر سال عمرہ کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور ماشاءاللہ اس نے داڑھی بھی رکھ رکھی ہے، ٹوپی بھی رکھ رکھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے پیاروں ایک بات یاد رکھنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر پھنس جاتے ہیں، جال میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ تو نمازی آدمی دکھ رہا ہے، یہ کوئی نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس لیے اس کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، دین میں داڑھی اور ٹوپی ہے لیکن داڑھی ٹوپی میں دین نہیں ہے۔ دین میں داڑھی اور ٹوپی رکھنا ہے لیکن داڑھی ٹوپی میں دین نہیں ہے۔ ہر داڑھی ٹوپی والا دیندار نہیں ہو سکتا، امانت دار نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا۔ اس چکر میں مت رہنا کہ یہ تو نمازی دکھ رہا ہے، یہ دیندار دکھ رہا ہے۔ ہر داڑھی ٹوپی والا دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس چکر میں آ کے اپنے آپ کو نہ پھنسائیں، بلکہ میرے بزرگوں ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو پرکھیں، جانچیں، اس کے معاملات اور اخلاق کو دیکھیں۔ تو یہی وجہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج لوگوں نے جو ہے نا ہر چیز کو یہ بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج میرے بزرگوں اللہ کے جو ہے نا عذاب کا شکار ہم ہو رہے ہیں، حالات کے شکار ہم ہیں، ہر چیز ہم پر ہی جو ہے نا لاگو ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے مرضی کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں، پھر اللہ نے بھی جو ہے نا میرے بزرگوں ہم کو اسی طریقے سے لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے، ورنہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ آدمی جب حج کرنے جاتا ہے وہ ایسا ہو، اللہ اس کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب معاملات ہیں لوگوں کے۔
تو میرے پیاروں، ہم اس جو ہے نا پوتر اور اس اہم رکن کو ہم جو ہے نا بدنام نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیل لانے کی کوشش کریں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو اتنا شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ میرے بزرگوں یہ پیغام عام ہو سکیں۔ جو لوگ جو ہے حج اور عمرہ کا بھی، خصوصاً رمضان میں بہت سارے لوگ عمرہ کو جانے کا ارادہ کر رکھا ہے لوگوں نے، اور کچھ لوگ تو جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ جانے والے ہیں، تو تاکہ میرے بزرگوں اپنی نیت کو درست کر لیں اور اپنے معاملات اور اخلاق کو درست کر لیں۔ یاد رکھنا، حج ایک ایسا رکن ہے، اس کو اللہ نے آخر میں رکھا ہے، آخر میں رکھا ہے۔ پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، سب سے آخر میں حج ہے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے، حیثیت ہے، تو آپ حج کو جا سکتے ہیں۔ لیکن حج کے لیے کوئی چیز رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے، شادی بیاہ، گھر مکان کچھ نہیں ہے سوائے قرض کے۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے تو پہلے آپ اس کا قرض ادا کیجئے، اس کے بعد آپ حج کیجئے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر جو ہے نا لاکھوں قرض ہوتا ہے، وہ قرض نہ دیتے ہوئے حج کو جاتے ہیں، حج کو چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے قرض ادا کریں۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں قرض کے بارے میں، آپ نے سنا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا، کسی میت کو لایا جاتا تھا جنازے کی نماز کے لیے، تو آپ تحقیق کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ اور آج ہم لے کر جو ہے نا میرے بزرگوں ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں، ہمارے چہرے پر ذرا سا بھی، یعنی کہ پیشانی پہ ذرا سے بھی سلبٹ نہیں آتے ہیں۔ کبھی ہم کو جو ہے نا اس بات کی فکر لاحق ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے فلاں کا لے رکھا ہے، اس کا دینا ہے۔ مانگتے ہوئے تو انسان جو ہے اس طریقے سے ادب کے ساتھ گردن جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ تاکہ سامنے والا دے دے، اور جب دینے کی باری آتی ہے ایسا سمجھتا ہے کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں، اس کا مجھ پہ احسان نہیں ہے، میں احسان کر رہا ہوں، اس کے پیسے واپس لوٹا رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، جس طریقے سے ہم مانگتے وقت جو ہے نا اخلاق، ادب و احترام کے ساتھ مانگتے ہیں، اسی طریقے سے صحیح نہج پہ صحیح انداز میں لوٹانا بھی چاہیے۔ سمجھ میں؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم میرے بزرگوں اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں وہ دیتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے، اس نے فلاں شخص کو دے کر دیکھ لیا ہے، اب وہ چکر پہ چکر مروا رہا ہے۔ اب پیسہ دینے والا اپنا پیسہ مانگنے کے لیے دعائیں پوچھتا پھر رہا ہے، وظیفہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میرا پیسہ مل جائے، میرا پیسہ پھنسا ہوا ہے، میں نے ایک کو قرض دیا تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس کا فلاں مسئلہ تھا، وہ بیمار تھا، لیکن آج جو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، ایسی کوئی نماز بتا دیجئے، ایسا کوئی دعا بتا دیجئے جس کے ذریعے میں جو وہ عمل کر لوں، وہ وظیفہ پڑھ لوں اور میرا پیسہ واپس مل جائے۔ ہے نا افسوس کی بات؟ پیسہ دے کر وظیفے پڑھنے کی نوبت آ رہی ہے۔ جس امت کے یہ حال ہو جائے تو پھر میرے بزرگوں بتاؤ، تو پھر جو ہے نا اس پہ عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو ہے احسن طریقے سے قرض کو واپس لوٹاؤ، اچھے طریقے سے لوٹاؤ۔ ہوتا ہے تو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے پیسہ واپس دیتے وقت جو ہے نا کوئی گفٹ دیں، اس کو کوئی تحفہ دیں، چاہے وہ عطر کی بوتل ہی کیوں نہ ہو، تاکہ آئندہ اگر کبھی مجھے ضرورت پڑے وہ آدمی بے جھجک مجھے دے ڈالے، اس کو پتا ہوگا کہ یہ آدمی میرا پیسہ ڈبا نہیں سکتا، یہ پیسہ میرا جب میں مانگوں گا اسی وقت دے ڈالے گا۔ تو دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ہمارے اوپر کسی کا قرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرض ایک ایسی چیز ہے کل قیامت کے دن ہمیں ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ نیکیوں کے ذریعے کیوں نہ کرنا پڑے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے اپنے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔